کہا جاتا ہے کہ جب تیر نشانے پر لگ رہے ہوں، اہداف حاصل ہو رہے ہوں تو ہر کوئی ظاہر ہے کہ پھر کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا پھینکا ہوا تیر وہ پلٹ کر واپس آ جائے تو پھر بھگدڑ مچ جاتی ہے، ہر کوئی شیلٹر لینے کے لیے بھاگتا ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ وادی تیرہ والا جو معاملہ ہے اس نے حکومت کو بھی کچھ ایسی ہی سچویشن میں ڈال دیا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا نا کہ بڑے زور و شور سے اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا، لیکن پھر جو ہی بیک فائر ہوا تو اب فیصلے کو کوئی اون کرنے کے لیے تیاری دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ نقل مکانی کرنے والوں کی حالت زار کے امیجز وہ انٹرنیشنل لیول پر ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں اور انسانی علمیے کی خدمات کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، یہ سبھی شامل ہیں، اس سخت ترین سردی کے موسم میں وہ کھلے آسمان کے تلے موجود ہیں، اور کوئی آپ نے دیکھا راستے میں پھنسا ہوا ہے، کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور اوپر سے یہ طوفانی برف باری جس کے باعث انسانی جانیں وہ شدید خطرے میں ہیں۔ ایسے میں اگر حکومت یہ نقل مکانی کے فیصلے کو قبول کرتی ہے تو پھر اس کے سیاسی اثرات ہونے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس فیصلے کی صحت پر سوالات اٹھیں گے کہ بھئی یہ کیسے زرخیز دماغوں کی منصوبہ بندی تھی جو ویدر فورکاسٹ کو بھی مد نظر نہیں رکھ سکی۔ اچھا، یہاں سے بات جو ہے وہ پھر نیت کے اوپر جائے گی نا کہ کہیں جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا گیا، لیکن اگر حکومت قبول نہیں کرتی اور اس سے صاف انکار کرتی ہے تو پھر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو یہ کیسے جھٹلائیں گے؟ وہ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں، معاہدے اور حکومت کی جانب سے دیے گئے ان بیانات کا یہ کیا کریں گے جن میں تحریک انصاف کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ان کی کیا اوقات ہے، لگے رہتے ہیں یہ تو، لیکن آپریشن نہیں رکتے۔ اچھا، اس حوالے سے میں اپنے گزشتہ ولاگ میں خواجہ آصف کے ایک بیان کا حوالہ بھی دے چکی ہوں، جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں MNA اقبال آفریدی نے موصوف کی توجہ تیرہ آپریشن اور نقل مکانی کی طرف دلانے کی کوشش کی تھی، تو خواجہ آصف نے بڑے رونت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، اور تم روتے رہو گے۔ اب آپ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ خواجہ آصف کو اس مسئلے پر پریس کانفرنس کر کے خود رونا پڑ گیا ہے، چونکہ کوئی دوسرا چارہ جو نہیں تھا، اور جب کوئی دوسرا چارہ نہ ہونا تو پھر پہلے کی ہی بار بار جگالی کرنی پڑتی ہے۔ اب وہی کچھ اس وقت خواجہ آصف اور دیگر وزراء کر رہے ہیں، جس کا میں ابھی اس ولاگ میں 1 بائی 1 جائزہ لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ وزراء کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی آخر ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ کیا انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا یا یہ فیصلہ سامنے لا کر کھڑا کیا گیا کہ لیں اب اونرشپ اس کی؟ تو جناب یہ الگ سے ایک دلچسپ کہانی ہے جس کو ظاہر ہے کہ جانے بغیر پوری تصویر واضح نہیں ہوتی نا۔